بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الیکشن کمیشن ہو یا الیکشن کمشنر ہو، دونوں کے خلاف اعتزاز احسن صاحب میدان میں آ گئے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے خلاف ہی زرداری صاحب کے خلاف، بلاول بھٹو کے خلاف بھی میدان میں نکل آئے ہیں۔ اور جس طرح پیپلز پارٹی جا رہی ہے تحریک انصاف کے خلاف مخصوص نشستیں ہتھیانے کے لیے، اس پر بھی اعتزاز احسن صاحب نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ سب الیکشن کمیشن کی بدنیتی ہے اور الیکشن کمشنر کی بدنیتی ہے، وہ قانون کو توڑ رہے ہیں، یہ سارا معاملہ انہوں نے خراب کیا ہے۔ اس کے ساتھ وہ صدر کی حمایت میں بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اندازہ لگائیے، ایک طرف بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں جی صدر ڈاکٹر عارف الوی پہ مقدمات ہوں گے، پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے، شہری رحمان ساری جماعت کہہ رہی ہے، اور اعتزاز احسن جو حال ہی میں سی کے اجلاس میں بھی شریک ہے، ان کی میٹنگز میں بھی نظر آئے تھے، یعنی کہا جا رہا تھا ناراض ہے لیکن پھر بھی ان کو بلایا گیا۔ اور اس کے بعد اب اعتزاز صاحب نے ٹیلی ویژن پر آ کر جی این این کے پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ جی صدر ڈاکٹر عارف الوی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اور کوئی ضرورت نہیں اجلاس بلانے کی، کیونکہ جب اسمبلی ہی مکمل نہیں ہے، اب آدھی اسمبلی ہو یا پونی اسمبلی ہو جہاں پر مخصوص نشستیں ہی نہیں دی گئیں، تو اس اسمبلی کا اجلاس صدر نہیں بلا سکتا۔ صدر کے پاس اختیار ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ بلائے اجلاس، مگر مکمل اسمبلی کا۔ اب یہ بات بالکل اس سے مختلف ہے جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے۔ تو اعتزاز صاحب جناب آئی ایم ایف کے معاملے پر بھی نظر آ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور اجلاس بلانے کے معاملے پر بھی الیکشن کمیشن کے خلاف جو بلہ چینا وہ تو اپنی جگہ، لیکن مخصوص نشستوں پر بھی وہ پارٹی موقف کے برخلاف عمران خان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن کی 2 نمبری بھی پکڑی گئی ہے۔ سب کہہ رہے ہیں جی الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ محفوظ کیا ہے وہ خلاف ہی دینا ہے اس نے، کیونکہ وہ فیصلہ ہو چکا ہے، انہوں نے نہیں دینی مخصوص نشستیں۔ لیکن یہ جو اپنی طرف سے بڑی 2 نمبری لگائی گئی کہ جی وہ ایک لیٹر سامنے آ گیا سنی اتحاد کونسل کا، جن کے ساتھ تحریک انصاف نے اتحاد کیا ہے، تحریک انصاف کے لوگ جس جماعت میں شامل ہوئے ہیں، وہ لیٹر سامنے آئے گی جی وہ تو کہتے ہیں نشستیں چاہیے ہی نہیں، ہم تو پارٹی ہی نہیں ہے، ہم نے تو الیکشن نہیں لڑا، ہمیں نشستیں چاہیے نہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ اور 2 نمبری انہوں نے پریزنٹ کیا، کیونکہ انہوں نے فیصلہ یہ دینا تھا تو اس لیے انہوں نے اب اس کو اس طرح سے بیان کیا، جبکہ یہ بات واضح ہے، لیٹر میں واضح ہے، اور وہ ساری چیز بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ گئی جو پروپیگنڈا کیا گیا۔ واضح طور پر اس پر صاحبزادہ حامد رضا کا بیان بھی آ گیا ہے، تحریک انصاف کا بھی آ گیا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے اس لیٹر میں کہ یہ جنرل نشستوں کے لیے ہے کہ 5% کوٹا لازمی دینا ہے ہر پارٹی جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، جنرل الیکشن میں، یعنی جس میں آپ کو ووٹ ڈلتے ہیں، اور اس ووٹ پر ڈلنے کے بعد جو براہ راست الیکشن ہوتا ہے، جتنی سیٹیں جیتی ہے کوئی جماعت، اس تناسب سے پھر اس کو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق مخصوص نشستیں بھی دی جاتی ہیں جو اقلیتوں کے ممبران پر ہوں، جو خواتین پر ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ لیٹر وہ اس لیے لکھتے ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے جی کیا آپ نے جب الیکشن لڑا تو 5% خواتین کو نامزد کیا تھا، ان کو ٹکٹیں دی تھیں، 5% خواتین کو آپ نے یہ 100 ٹکٹیں تقسیم کی، ان میں سے 5 خواتین تھیں یا نہیں تھیں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ جی ہم نے الیکشن نہیں لڑا، لہٰذا یہ سوال ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس میں آرٹیکل کا بھی انہوں نے قانون کا بھی حوالہ دیا ہوا ہے۔ یہ ریزروڈ سیٹس کا، مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے ہی نہیں، وہ الگ چیز ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ کیا کوئی پارٹی جس نے پہلے لسٹ نہیں دی ہوئی وہ بعد میں آ کر یہ کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، 2019 میں یہ ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 3 آزاد ممبران تھے، انہوں نے اپنی جماعت کر کے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپلائی کیا کہ جی ہم اکٹھے ہیں اور ہمیں بعد میں ہم لسٹ دے رہے ہیں، ہمیں مخصوص نشستوں میں سے حصہ دیا جائے، یہ ہو چکا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ پہلے تو وہ بات یہ ہے کہ مالک صاحب نے کہا الیکشن کمیشن میں فیصلے تھوڑی ہو رہے ہیں، فیصلے تو کہیں اور سے آ رہے ہیں، تو وہ باتیں الگ ہیں، وہ ہو چکے ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ دوسرا رخ کیا ہے۔ یہ سب کرنے کے باوجود جو یہ سیٹیں نہیں دینی، کچھ بھی نہیں کرنا، اس میں کیا ہو رہا ہے کہ حبیب اکرم صاحب جیسے دانشور اور بڑے زبردست صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مخصوص نشستیں نہ بھی ملیں تو تحریک انصاف کی طاقت کوئی کم نہیں ہوگی، ان کی طاقت جیل میں بیٹھی ہے جہاں سے وہ طاقت ڈرائیو کر رہے ہیں۔ اور تو میں سن رہا تھا کہ اس پر رؤف کلاسرا صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ لیا گئے، اپنے علاقے میں گئے اور وہاں سے انہوں نے پوچھا لوگوں سے، تو جو ایک تحریک انصاف کا رہنما تھا اس نے جا کر جی میں نے سڑک بنوائی پتہ نہیں کتنے کلومیٹر اور پتہ نہیں کتنے گاؤں سے جوڑے، تو میں نے جا کر اس کا حوالہ دیا، لوگ کسی نے سوال نہیں کیا کہ جی ہاں تم نے سڑک بنائی یا کیا، کسی نے نہیں پوچھا۔ تو میں جہاں جاتا تو کہتا جی عمران خان کے ساتھ کھڑے رہو گے، بس اس پر ووٹ ملے گا۔ اسی طرح جو ہارنے والا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے پتہ نہیں کتنے گاؤں میں گیس دی، میرے علاقے میں 50 کے لگ بھگ گاؤں آتے ہیں تو زیادہ تر میں نے گیس دی اور میں جا کر گنواتا رہا، سارا کچھ کیا تو نہیں۔ تو اب یہ ڈیولپمنٹ یا یہ جس طرح مریم صاحبہ لگی ہوئی ہیں فوٹو شوٹس، فوٹو سیشنز، اس سے معاملات کوئی نہیں بننے کہ صبح جناب کسی رپورٹر کو روکا اور رات تک جناب جا کر 8-10 اپنے ہی کیمرہ مین اور فوٹوگرافر رکھے ہوئے ہیں کہ جی وہ دوپٹہ دے رہی ہیں، وہ فلاں کر رہی ہیں، ویسے جا رہی ہیں، ویسے جا رہی ہیں، سب ڈرامے بازی چل رہی ہے، لوگ شدید رد عمل دے رہے ہیں کہ جی یہ تو اوور ایکٹنگ کر رہی ہیں، کس طرح جا رہی ہیں، تو ہر کام ان کا الٹا پڑ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں
کہ اب خیبر پختونخوا میں جو گورنمنٹ بنے گی ان کا بڑا ایک واضح فرق نظر آئے گا، وہاں پر وہ کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں، صحت کارڈ کا، لنگر خانے اور جس طرح پناہ گاہیں یہ کہا گیا ہے، نوجوانوں کے لیے روزگار کا، یہاں وہی کہ جی الیکٹرک بائک جو ہے صرف وہ خریدی جا سکے گی، دوسری لی جا سکے گی، فلاں کریں گے جی، ڈیڈ لائن دے دی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے وہ شو بازیاں اور ڈرامے بازیاں چل رہی ہوں گی، تو دیکھنا ہے کہ اب معاملات کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اب ایک طرف یہ الیکشن کمیشن کی 2 نمبری جو میں نے آپ سے عرض کیا پکڑی گئی ہے، اس سے کوئی تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وہ مینٹلی پہلے ہی تیار ہیں، اور زیادہ یہ لوگ مسائل کا شکار ہوں گے، جس طرح آپ نے دیکھ ہی لیا۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی ایک کمیٹی بن گئی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں، کابینہ میں تو چھوڑیے کہ کیا بندربانٹ ہوگی، یہاں تک ہو رہا ہے، یہ نئی مشر بٹ صاحب نے خبر دی ہے، اس سے پہلے اس پر میں دیکھ رہا تھا اور سینئر صحافی جو ہیں وہ بھی اس پر بات کر چکے ہیں کہ نئی مشر بٹ صاحب نے بتایا ہے کہ جی یہاں تک کمیٹی بن رہی ہے کہ ضلع کی سطح پر کون سا افسر لگے گا، یعنی پیپلز پارٹی کا لگے گا، نون لیگ کا لگے گا، ہر ضلع میں تقسیم ہوگی کہ جناب فرض کریں پولیس میں آپ کا افسر لگایا ہے وہاں پر، تو پھر کمشنری نظام میں ہمارا ہوگا، اچھا وہاں کمشنری میں آ گیا تو پولیس والا ہمارا ہوگا، یا یہ ضلع ہمارے پاس، فلاں ضلع ہمارے پاس، ضلع کے اندر بھی، یعنی یہ تو اس حد تک شاید جائیں گے جی تحصیلدار ہمارا تو پٹواری اس کا، ایس ایچ او ہمارا تو جناب فلاں اس کا، یہ حال ہے۔ آپ دیکھیے یہ ان کا ویژن ہے، یہ ان کی سوچ ہے، کوئی عوام نہیں، کچھ نہیں، یہاں تک بندر باٹ ہیں۔ کابینہ تو چھوڑ ہی دیجئے نا، وہ جن کو آئینی عہدے کہتے ہیں وہ تو الگ کہانی ہے، کہیں اس میں لوگ آپ کو نہیں نظر آ رہے، تو یہ تو بڑا شدید رد عمل آنا ہے اس پر، اور ان کو سمجھ نہیں آ گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ الیکشن کمیشن نے جو کرنا ہے کر لے، لیکن جو اعتزاز صاحب نے کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک جو لڑائی چل رہی ہے اس کا بھی ذکر کریں گے، عظمہ بخاری صاحبہ اور فیصل واڈا یہ آمنے سامنے ہیں اور سوشل میڈیا پر شدید لڑائی چل رہی ہے، اور لوگ پرانے کلپس بھی شیئر کر رہے ہیں، جس میں فیصل واڈا نے کہا کہ جی اچھا میں تو بوٹ لے آیا تھا نا، آپ نے تو اس کی جو بوٹ پر پالش ہوتی ہے وہ کالک وہ اپنے منہ پر مل لی۔ یہ سب کچھ وہ لائیو پروگرام میں، منصور علی خان کے لائیو پروگرام میں ہم نیوز پر تھے، تو وہاں پر یہ لائیو کہہ رہے ہیں، کچھ عرصہ پہلے یہ پروگرام ہوا جس میں فیصل واڈا لائیو عظمہ بخاری کو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ پرانی ان کی آپس کی ایک کیا کہنے ہیں مقابلہ کہیں، یہ لڑائی چلی آ رہی ہے، اور اس پر جناب عظمہ بخاری صاحبہ نے فیصل واڈا کو جواب دیا، کیونکہ فیصل واڈا نے کہا مریم صاحبہ کی تصاویر اور جو بھی ان کے کام ہیں اس کو شیئر کرتے ہوئے کہ مریم نواز کو بزدار 2 قرار دینے پر فیصل واڈا اور لیگی رہنما عظمہ بخاری آمنے سامنے، کیونکہ فیصل واڈا نے کہا میں بزدار 2 کی خدمت گزار اور ذاتی کنیز کا جواب دینا اپنی توہین سمجھتا ہوں، اگر کسی قابل انسان نے بزدار 2 سے متعلق سیاسی سوال اٹھایا تو اس کا جواب ضرور دوں گا، کیونکہ عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا جی کہ فیصل واڈا کو اپنی دماغی حالت کا معائنہ کرانا چاہیے۔ عظمہ بخاری نے کہا کیونکہ فیصل واڈا نے بزدار 2 کہا مریم صاحبہ کو اور ان پر تنقید کی اور کہا جی یہ کیا کر رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا فیصل واڈا نے کہا کہ جی یہ بزدار 2 صرف 98 ووٹوں سے جیتی ہیں، اچھا کم از کم انہوں نے 98 ووٹ کہہ دیا جیتی ہیں، ورنہ وہ ویسے ہاری ہیں۔ عوام سے محبت کرنے والوں کے اصل چہرے جیسے ڈالر 200 روپے، پیٹرول 150، روٹی 10، چائے 5 روپے کی ہے، ڈبے کھول دیے تو پھر رائے ونڈ محل میں یہ حرکت ہو سکتی ہے، یعنی وہ جس طرح جا رہی ہیں آ رہی ہیں، اور بلکہ انہوں نے وہ تصویر غالباً شیئر کی جس میں عظمہ کاردار کا ہاتھ جھڑک رہی ہیں، اس کو تصویر کو شیئر کرتے ہوئے یہ باتیں فیصل واڈا نے کی۔ اس پر عظمہ صاحبہ نے جواب دیا فیصل واڈا کو اپنی دماغی حالت کا معائنہ کرانا چاہیے، خود 98 ووٹ تک لینے کا اہل نہیں ہے، خود کونسلر نہیں بن سکتا، اسے دوسروں پر تنقید کا کوئی حق نہیں ہے، بے تکی بیان بازی کر کے میڈیا میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان جیسے لوگوں میں ماضی میں بن چکے ڈپریشن میں بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، ان جیسے لوگ ماضی بن چکے ڈپریشن میں بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ اچھا اس پر فیصل واڈا صاحب نے پھر جواب دیا میں بزدار 2 کی خدمت گزار اور ذاتی کنیز کا جواب دینا اپنی توہین سمجھتا ہوں، اگر کسی قابل انسان نے بزدار 2 سے متعلق سیاسی سوال اٹھایا، یعنی مریم نواز صاحبہ سے متعلق سیاسی سوال اٹھایا تو اس کا جواب ضرور دوں گا، البتہ آپ کنیز کی اپنی زبانی ساری باتیں سن لیں، وہ درست کہہ رہی ہیں اس ویڈیو بیان کے تحت کہ ابھی تو نون لیگ کی چیخیں نکلنا شروع ہوئی ہیں۔ یہ عظمہ صاحبہ جب اس وقت شاید پیپلز پارٹی میں تھی، ان کا کلپ ہے وہ ہر دفعہ ان کے سامنے آ جاتا ہے، تو اس کا حوالہ دے کر اس کی ویڈیو لگا کر جس میں وہ کہہ رہی ہیں شدید تنقید کر رہی ہیں شریف خاندان پر، شریف برادران پر، تو وہ انہوں نے شیئر کرتے کہا جی اس ویڈیو کے بیان کے تحت کہ ابھی انہوں نے کبھی نون لیگ کی چیخیں ابھی اور نکلنی ہیں، ابھی تو اور بھی نکلیں گی، 1.5 سال کی بات ہے، حدیبیہ اور اتفاق فاؤنڈری کا کیس بھی کھلنا ہے، رو سے لے کر ہر غلیظ الزام نون لیگ کی قیادت کے بارے میں کنیز خود کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اس میں انہوں نے اس طرح کے سارے الزام لگائے تھے عظمہ صاحبہ نے، تو وہ سارے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں ایک الگ ہی لڑائی چل رہی ہے اور وکلاء بھی اب میدان میں آ گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار میں قرارداد دی گئی ہے کہ جی یہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے اجلاس ہی نہ ہو، یہ ووٹوں کا سارا معاملہ جو ہے اس پر لاہور ہائی کورٹ میں یہ قرارداد آ گئی ہے۔ ویسے بھی آج وکلاء سڑکوں پر تھے کہ عدلیہ کی تقسیم ہوئی ہے تو اس کے خلاف کہ جی عدالتیں کوئی کہیں جا رہی ہیں، اس پر وہ سڑکوں پر آئے اور انہوں نے
ہائی کورٹ کے جی پی او چوک میں پہنچ کر سیکورٹی اہلکاروں نے ہائی کورٹ کے دروازے بند کر دیے. جی پی او چوک کے باہر پولیس کی اضافی نفری تعینات, واٹر کینن بھی منگوائی گئی. تو وکلاء پہلے ہی سڑکوں پر ہیں, اور اب جو صدر لاہور ہائی کورٹ بار بنے ہیں وہ عمران خان اور عمران ریاض کے لیے آواز بھی اٹھا رہے ہیں. یہ ایک معاملہ الگ سے کھلتا نظر آ رہا ہے. اب سنیے اعتزاز احسن صاحب نے کیا کہا ہے صدر کے متعلق, یہ سنیے گا. صدر کے اختیارات کے حوالے سے اور اجلاس بلانے کی جو انہوں نے بات کی ہے, اس میں وہ بالکل وہی موقف اپنا رہے ہیں جو کہ تحریک انصاف کا ہے, اور اس میں یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ موقف پیپلز پارٹی سے بالکل ہی مختلف ہے. تو اعتزاز صاحب رسک بھی لے رہے ہیں. ان کو پہلے بھی بڑی دفعہ تنقید کا سامنا رہا پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور کہا گیا کہ جی یہ تو بکے ہوئے ہیں, ان کے خلاف پریس کانفرنس بھی کروائے گی. لیکن اعتزاز صاحب جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے, اور وہ اب بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے یا جو بات عمران خان نے کہ جی صدر نے ٹھیک کیا اجلاس نہیں بلایا, اب اعتزاز صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں جی اب ظاہر ہے ابھی بھی شاید یہ جو ایکس ایپ ہے ٹویٹر یہ نہیں صحیح طرح چل رہا. بہرحال انہوں نے کہا ہے صدر مملکت کا اجلاس نہ بلانا بالکل درست ہے اور چیف الیکشن کمشنر دیگر ارکان مجرم ہیں. یہ سنیے اور وہ کیا کہے گا. لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ پریزیڈنٹ پہ یہ واجب ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلائے, لیکن آدھی اسمبلی کا نہیں. جب تک اس میں اقلیتیں نہ بیٹھی ہوں, عورتیں جنہوں نے الیکٹ ہونا ہے وہ نہ بیٹھی ہوں, تو وہ اسمبلی نامکمل ہے. جس وقت اسمبلی مکمل ہو جاتی ہے صدر پہ لازم ہو جاتا ہے کہ بلائے. پر جو اسمبلی مکمل ہی نہیں ہے, جیسے میں نے عرض کیا آدھے یا پونی اسمبلی کو بلانے کا تو حکم نہیں ہے, حکم ہے کہ نیشنل اسمبلی کو بلاؤ. نیشنل اسمبلی جب پوری ہوگی تب سب کو بلایا جائے. نیشنل اسمبلی میں اگر آپ نے سیٹیں اقلیتوں کی اور عورتوں کی پوری نہیں کی ہوئی تو صدر تو بلائے گا جب یہ اس کو نوٹیفیکیشن جائے گا اور اس کو اطلاع دی جائے گی فارملی کہ اسمبلی ساری کانسٹیٹیوٹ ہو گئی. اسمبلی ساری بن گئی ہے, اب اجلاس بلایا جائے. تو اسمبلی تو ہے ہی نہیں, وہ تحریک انصاف کو سیٹیں نہیں دی جا رہی. اب اس پر الیکشن کمشنر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک اسمبلی کانسٹیٹیوٹ نہ ہوئی ہو صدر کو بلانا واجب نہیں ہے, اور اس میں کلیدی کردار اور کرمنل کانڈکٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کی حد ہی کر دی انہوں نے, چاہے حد ہی کر دی. اور وہاں پر پیپلز پارٹی درخواستیں لے کر گئی ہوئی ہے, اور فاروق ایچ نائک کو وکیل کیا ہوا ہے, ایم کیو ایم بھی گئی ہوئی ہے, جے یو آئی بھی گئی ہوئی ہے, نون لیگ بھی گئی ہوئی ہے کہ جی مخصوص نشستیں ہمیں دے دی جائیں. مطلب لوٹ کا مال ہے اور جناب ہمیں تقسیم کر دیا جائے. اعتزاز احسن سے سوال ہوا آنے والے دنوں میں سیاست کہاں جاتی نظر آ رہی ہے, یہ سعید قاضی صاحب نے سوال کیا ان سے. تو جواب دیا نون کو جو کچھ مل رہا ہے وہ اسی لیے مل رہا ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کو دبا کر رکھا ہے, یہاں تک کہ بلاول بھٹو جیتے ہوئے تھے ان کو بھی ہرا دیا اور مقابلے پہ تارڑ کو سب سے اوپر کر دیا. اسے کون جانتا ہے؟ اون چودھری کو کون جانتا ہے؟ لاہوریوں نے دل دے کر بلاول اور سلمان اکمل راجہ کو ووٹ دیے, انہوں نے اپنے اتحادیوں تک کو نہیں چھوڑا. اور انہوں نے کہا جی اب جس طرح سے تقریب ہو رہی تھی تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے, چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی, ہنسی نہیں تھی, خوشی نہیں تھی. نواز شریف اور شہباز شریف کے چہرے اترے تھے, ان کو بھی پتہ ان سے کام یہ چلے گا نہیں, ورنہ تو بیٹی کو انہوں نے وزیر اعلیٰ جیسے کیسے بنوا لیا, خوش تو ہوتے. پھر عمران خان نے کوئی غلط سوال تو نہیں اٹھایا آئی ایم ایف کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ خان کو اس میں کچھ فائدہ ملنا بڑا مشکل ہے, آئی ایم ایف کو جو لیٹر کی بات ہو رہی ہے اور حالات بگڑے تو خان کو تنقید کا سامنا ہوگا. لیکن کہتے ہیں جی اس میں غلط سوال تو نہیں اٹھایا. ایک تو آپ نے اسے دیوار سے لگا دیا, بلے کا نشان لے لیا, ووٹرز کی جو ووٹر کی چیز ہے پارٹی کی نہیں. 7 فروری سے پہلے 3 دنوں میں 3 فیصلے دیے, 7 سال 10 سال 14 سال کی سزا دی اور دنیا کو دکھا دیا کہ یہ ختم ہے. یہ الگ بات ہے کہ سزاؤں سے عوام کو مزید ہمدردی ہو گئی اور نون لیگ کو اس کا بہت خسارہ ہوا. عمران خان نے آئی ایم ایف سے سوال کیا کہ قرض واپس کس نے کرنا ہے, یہ سارا سوال ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ جس پر بات ہی کوئی نہیں کرتا. قرض کا فرق ہم اشرافیہ کو تو نہیں پڑتا, عوام کو ہی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. عوام کی اشیاء ضروریہ پر ہی ٹیکس بڑھیں گے. آئی ایم ایف کے پیسے لینے امیروں نے ہیں اور واپس غریبوں نے کرنے ہیں. ہم پہلے بھی سارے قرض کھا چکے ہیں. $120 بلین کا قرض ہے ہم پر, 80 خرب کا ڈومیسٹک قرض ہے ہم پر. کیا نظر آتا ہے کہیں کہ قرض واپس کیسے ہونا ہے؟ کہ اس پر اگر لیٹر بھی لکھ رہے ہیں تو وہ اس میں بھی عمران خان صاحب کی حمایت کر رہے ہیں. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا. اللہ حافظ.